बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मकर राशि, बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्न ज़ोडिकल साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के इस एपिसोड में मैं माह अगस्त 2024 के होरोस्कोप का हासिल कलाम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। मैं आपको एक एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी बताऊंगा और 10 रूहानी मशवरे आपके गोशगुजार करूंगा। अगस्त 2024 का मुकम्मल एस्ट्रोलॉजिकल फॉरकास्ट और मेगा एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स, इस पे मबनी मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कौन सी तारीखें किन कामों के लिए मुनासिब हैं, किन कामों में आपने किन दिनों का इंतखाब करना है, कौन से दिन नहस हैं, ये सब कुछ उस वीडियो में आप देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आमदम बरसरे मतलब आपको बता रहा हूँ कि ये महीना, इसमें कवाकिब की जो पोजीशन हैं और कॉम्बिनेशंस हैं, स्पेक्ट्स हैं, उनका लुब्बे लुबाब क्या है। पहला रूहानी मशवरा आपके लिए ये है कि आपके पास बहुत से मौके अगस्त में आ रहे हैं। बेरोज़गारी है तो बेरोज़गारी ख़त्म हो रही है, परेशानी है तो परेशानी ख़त्म हो रही है, लेकिन आपको एक नज़म और नसक कायम करने की ज़रूरत है। बिखरी हुई चीज़ों को समेटने के लिए जुट जाएं। जिन चीज़ों में बिगाड़ है उनको दुरुस्त करने के लिए अपनी कोशिश जारी रखें। अपनी तंजीम साजी बरकरार रखें, चीज़ों को तरतीब के साथ रखें, तवाज़ुन कायम करें। मुअस्सर तरीके से अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आपके घर की भी सफाई होनी चाहिए। अपने घर को साफ सुथरा रखें, घर की चीज़ें भी तरतीब से रखें, अपने बिखरे हुए कामों को समेटें। सुस्ती गफलत आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 2024 अपने बिल्कुल आखिरी महीनों की जानिब बढ़ रहा है, तो जूं जूं आखिरी महीने आएंगे आपको बहुत फ़ायदे हासिल होने वाले हैं, लेकिन तरतीब, सफाई, नज़्म नसक, ये सब कुछ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन कायम करें। और ये कि अपने घर में जिस जगह बिल्कुल अंधेरा रहता है वहाँ रोशनी का एहतमाम कर दें, तो सैटर्न जो आपका अपना लॉर्ड है, उसकी जो मदद है वो आपको मिल जाएगी। अल्लाह ने उसको ताकत और तासीर बख्शी है कि अवान मुअज़्ज़म ज़ुहुल, वो आप पे मेहरबान हो जाएगा। तो रोशनी का इंतज़ाम करें। घर के किसी ऐसे मकाम पे जहाँ हर वक्त अंधेरा रहता है, वहाँ रोशनी का इंतज़ाम करें। दूसरा रूहानी मशवरा आपके लिए ये है कि सबसे पहले अपने अहदाफ मुकर्रर करें और तय कर लें कि आपने करना क्या है। महीने के आगाज़ में आप अपने मकासद को तय कर लेते हैं और उन पे काम करने लग जाते हैं। तुंदही के साथ अगर आप काम करते हैं तो अगस्त के आखिर तक आप अपने बहुत से मसाइल हल करने में कामयाब हो जाएंगे। तीसरा रूहानी मशवरा यह है कि ज़िद छोड़ दें, थोड़ी अपने अंदर लचक पैदा करें। अगर अगर सब लोग आपसे ये कहते हैं कि ऐसा मत कीजिए, ऐसा कीजिए, सब आपसे नाराज़ हो रहे हैं और आप किसी बात पे बज़िद हैं कि नहीं मैंने तो ऐसा ही करना है, तो थोड़ी अपने अंदर लचक पैदा करें और थोड़ी सी अपने अंदर तब्दीली लाएं और एतमाद करें। अगर आपसे ये मिन्नत समाजत की जा रही है कि बराए मेहरबानी आप मान जाएं, तो दूसरों को मौका दें और आप अपनी ज़िद छोड़ दें और मान जाएं। चौथा रूहानी मशवरा यह है कि अपनी माली पोजीशन का आपने बड़ा ख्याल करना है, थोड़ा बजट बनाना है, किफ़ायत और कनाअत के साथ आपने चलना है। मालियाती तरक्की के वसीतर मौके आपको अगस्त की 15 तारीख के बाद मिलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अगर आप सरमायाकारी कर रहे हैं, रुपए पैसे का लेन देन कर रहे हैं, तो उसमें आपको काफ़ी होशियार रहने की ज़रूरत है। गैर ज़रूरी अखराजात आप पे आ रहे हैं, वो खुद आप अपने लिए पैदा करेंगे, तो फजूल खर्ची और फजूल किस्म की शॉपिंग आपने नहीं करनी है। पांचवा रूहानी मशवरा यह है कि अपनी सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल करें, अपने आप को तरजीह दें, अपने इंतहाई मसरूफ़ तरीन शेड्यूल से अपने लिए वक्त निकालें, अपनी फलाह और बहबूद को कतई तौर पर नज़रअंदाज न करें, आराम करें, अपनी नींद ख़ास तौर पर पूरी करें। अगर आप अपनी नींद पूरी तरह से ठीक तरह से नहीं लेंगे, सारी रात जागते रहेंगे, तो इसका आपकी सेहत पे और आपके जहन पे, दिमाग पे मनफी असर पड़ेगा। आप हाजिर दिमाग नहीं रहेंगे। तो सैटर्न की पोजीशन और दीगर कवाकिब, खास तौर पे प्लूटो और यूरेनस, उनके कॉम्बिनेशन, ये आपकी हाजिर दिमागी की तवज्जो चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आप गायब दिमाग होगे तो आपको बड़ा नुकसान होगा। अपनी सरगर्मियों के लिए वक्त निकालें, अपनी रूह और दिमाग को तरोताज़ा रखें, इसी में आपकी बेहतरी है। आप अपने दिमाग को कैसे रोशन तरोताज़ा रख सकते हैं,
ذکر الہی سے، مراقبہ سے، جرنلنگ سے اور روحانیت میں قدم رکھنے سے، اس میں آپ کو کسی مرشد کامل، کسی صوفی باصفا اور کسی پیر طریقت کی مدد مل جائے، یا کسی اللہ کے ولی کامل کی تعلیمات اور اسوہ حسنہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ، قرآن کریم فرقان حمید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا، یعنی کچھ نیکی کے کاموں میں، روحانیت کے کاموں میں حصہ ڈالیں، اس میں داخل ہو جائیں، آپ کے حالات سنور جائیں گے، آپ کا مقدر بدل جائے گا، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے لیے ایک شیڈول بنا لیں، نماز کی پابندی نہیں کر سکتے تو کم از کم کسی ایک نماز کی پابندی ضرور کریں، اور اپنے اسم، اپنے نام کے مطابق جو اسماء الہیہ ہیں وہ استخراج کروا کے کسی صاحب علم سے تو وہ اسماء الہیہ پڑھیں تو آپ کو خوب فائدہ ہوگا۔ چھٹا روحانی مشورہ یہ ہے کہ اپنی گفتگو بات چیت میں نرمی پیدا کریں اور اچھی گفتگو کریں، چاہے آپ اہل خانہ سے بات کر رہے ہیں یا پیشہ ورانہ امور میں آپ بات کر رہے ہیں، آپ دکاندار ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ ملازمت کرتے ہیں، آپ جو بھی کرتے ہیں، اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کریں، اپنی گفتگو سے، اپنی زبان سے تنازعات پیدا نہ کریں، افہام و تفہیم سے کام لیں، دیانت دارانہ اور مخلصانہ طرز عمل اپنائیں، بات چیت میں محبت کا عنصر شامل کریں، مسکراہٹ کا عنصر شامل کریں، اس سے آپ کی زندگی میں ایسا عروج آئے گا اور اتنی خوشحالی آئے گی جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگست 2024 میں آپ کے لیے روحانی مشورہ یہ ہے کہ اپنی بصیرت اور حکمت کو بروئے کار لائیں، اپنا نقطہ نظر کو وسعت دیں، کوئی بھی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں، باہر جانا چاہتے ہیں، شادی بیاہ کرنا چاہتے ہیں، کسی جگہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی کام اگر آپ اگست میں کرنا چاہتے ہیں تو کسی ماہر سے مشورہ ضرور کریں، تجربہ کار افراد سے رہنمائی لیں، اور اس میں آپ شرمائیں مت، یہ آپ کے لیے مشورہ ہے۔ آٹھواں روحانی مشورہ یہ ہے کہ بہت سے معاملات میں آپ کو صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیپریکون، کامیابی راتوں رات نہیں آتی، اور کیپریکون کا یہ خاصہ ہے کہ یہ صبر اجود والے ہوتے ہیں، بہت سخت صبر کرتے ہیں، تحمل، بردباری اور مشقت اور محنت یہ ان کا خاصہ ہے، اور دنیا کی عظیم ترین شخصیات کیپریکون تھیں، خاص طور پہ ہمارے قائد محترم قائد اعظم محمد علی جناح، وہ بھی کیپریکون تھے۔ تو جس کام کے لیے آپ نیت کرتے ہیں اور جس کام پہ آپ جٹ جاتے ہیں، وہ منزل، وہ مراد، وہ ہدف آپ حاصل کر کے دم لیتے ہیں، آپ ہمیشہ اپنی کوششوں میں ثابت قدم رہتے ہیں، آپ کا یقین آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار کرتا ہے اور آپ کے خواب شرمندہ تعمیر ہوتے ہیں، تو آپ کی محنت جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور رنگ لائے گی۔ تو محنت کریں، صبر اور تحمل سے آگے بڑھیں، انشاءاللہ اچھے نتائج ملتے رہیں گے۔ سیٹرن آپ کی مدد کرے گا، وہ لیمٹس پیدا کرتا ہے، باؤنڈریز بناتا ہے، لیکن جب آپ ہمت کرتے ہیں اور جٹے رہتے ہیں اور تگ و دو جہد مسلسل سے کام کرتے ہیں تو سیٹرن آپ کی بیک پہ ہوتا ہے اور آپ کو طاقت دیتا ہے اور اتنی مدد کرتا ہے، پھر اتنا عروج آتا ہے آپ پہ، وہ عروج ہمیشہ قائم رہتا ہے، وہ استحکام پھر مسلسل رہتا ہے، وہ دوام اور مواظبت والا عروج ہوتا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا انشاءاللہ۔ لیکن اس کے لیے پہلے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور پہلے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عمومی طور پہ ہمارے بزرگ جو مسلم منجمین ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں، جیسا کہ مسلمہ ابن مجریتی نے یا ابن عربی نے یہ لکھا ہے کیپریکون کے حوالہ سے، کہ کیپریکون اپنی زندگی کا جوانی تک کا عرصہ مشکلات میں اور پریشانیوں میں بسر کرتے ہیں، خواتین پہ بھی بڑی مشکلیں آتی ہیں، لیکن جیسے ہی وہ 40 کا ہنسا عبور کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر ان کا بخت بلند ہوتا ہے، ستارہ عروج پہ جاتا ہے۔ باقی ہر انسان کے 3 برج ہوتے ہیں، سن سائن، مون سائن اور اسینڈنٹ یعنی تالے، تو ان چیزوں کا پرسنل ذاتی ذائچہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کب، کہاں، کس وقت، کتنے بجے پیدا ہوئے، تو وہ تینوں بروج جو 3 بگ زوڈیکل سائنز ہیں ان کا پتہ چلتا ہے۔ 9واں روحانی مشورہ یہ ہے کہ اپنا نیٹ ورک وسیع کریں۔ اگر آپ کسی بھی پیشہ، کسی شعبہ، کسی ہنر، کسی کاروبار، کسی کام سے وابستہ ہیں تو اس میں تھوڑا گھلیں ملیں اور اپنے کولیگز کے ساتھ، جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، پیشہ ورانہ ماہرین ہیں، ان کے ساتھ روابط بڑھائیں، اپنے نیٹ ورک کو وسعت دیں۔ جب آپ کا نیٹ ورک بڑھے گا تو آپ کو نئے مواقع ملیں گے، تعاون کے دروازے کھلیں گے،
آپ کو چاہیے کہ ایسے لوگ جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ذرا رابطہ اچھا رکھیں، تعلق کو استوار کریں، آگے بڑھائیں، دعوت دے سکتے ہیں کھانے پہ تو مدعو کریں، اس سے محبت بھی بڑھتی ہے، تعلق بھی بڑھتا ہے، اور تحفہ لینے دینے سے بھی تعلق قائم رہتا ہے۔ یہ تو احادیث نبویہ میں بیان ہوا ہے۔ 10واں روحانی مشورہ یہ ہے کہ اپنی کامیابیوں کا جشن منائیں، سیلیبریٹ کریں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بہت بڑے پتے کی بات بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ چھوٹی سی نعمت پہ بھی بہت بڑا شکرانہ اللہ کا ادا کریں گے تو اللہ اتنا راضی ہو جائے گا آپ سے، اتنا خوش ہو جائے گا۔ وہ ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت پہ بھی اس کا بڑھا چڑھا کے شکر ادا کریں۔ دیکھیں اللہ کی نعمتوں کا تو ہم شکر ادا ہی نہیں کر سکتے، ہم تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگ جاؤ تم ان کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے، شمار ہی نہیں کر سکتے، اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ تو شکر بجا لائیں، سجدہ شکر بجا لائیں، شکرانہ نعمت کے نوافل پڑھیں کہ اے اللہ تو نے مجھے عزت دی، زندگی دی، صحت دی، تندرستی دی، وقار دیا، جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو دیا شکر ادا کریں، چھوٹی سے چھوٹی چیز کا شکر ادا کریں۔ یقین کریں اس سے آپ کو اتنی طاقت، توانائی اور غیبی مدد ملے گی جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اور آپ کا حوصلہ قدرت خداوندی سے بڑھ جائے گا۔ بس اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، اور آخر میں یہ گزارش ہے کہ اگر آپ اپنا پرسنل چارٹ بنوا کے اپنی پرسنل ریڈنگ کے ذریعے ریمیڈیز معلوم کرنا چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں یہ جو اتار چڑھاؤ ہیں یا مسلسل تکالیف ہیں ان کا سبب کون سے سیارے ہیں، کون سے کواکب ہیں، ان کی ڈگنیٹیز کیا ہیں، وہ ساری ریمیڈیز اور تفصیلات اور مستقبل میں کیا توقعات ہیں یہ سب آپ جان سکتے ہیں اپنے پیدائشی ذائچہ کی روشنی میں۔ پیدائشی ذائچہ اگر آپ بنوانا چاہیں تو اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ اسسٹنٹ سے رابطہ کر کے اپوائنٹمنٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔